بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، غیبی دولت کا آج آپ کو تیز ترین وظیفہ، آج آپ کی زندگی کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہن، میرے بھائی اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائیوں، لوگوں کو ایک دن میں معجزاتی طور پر دولت ملی، پیسے ملے، امیر ہونا ملا، آپ کی تمام آزمائشیں دور ہو گئیں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو منگل والے دن لازمی پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر اپنے تمام حالات کو بدل سکتے ہیں، تمام مشکلات کو ختم کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو وہ لاکھوں کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، بے اولادی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو بس آپ نے 1 مرتبہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پہلا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، وہ وظیفے کو آپ نے اپنی اسکرین پر شروع سے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے سب سے آخر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ یا ودودو یا وہابو ہے۔ آپ نے یا ودودو یا وہابو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ودودو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا ودودو یا وہابو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا وہابو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ آپ نے منگل کے دن اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیا۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر یا ودودو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا وہابو کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ پھر درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔